اچھا یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ کس طریقے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کو منایا جائے؟ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہائے ہائے، آپ دیکھیں تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ایک اپنا خاص مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم تمام انبیاء سے پیار کرتے ہیں، ہاں تمام انبیاء کے ذکر ہمارے لیے باعث فخر اور باعث ثواب اور جنت میں جانے کا سبب ہے، اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے وہ تمام انبیاء کا ذکر آٹومیٹکلی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں حضور کا ذکر تمام انبیاء کا ذکر ہے، علماء نے لکھا۔ لیکن ایک دن جو ہے نا ابلیس اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ تو نے بنایا، اپنا دوست بنا لیا، دوست کے لیے تو آزمائش شرط ہے، دوست اگر آزمائش سے نہ گزرے، دوست اگر امتحان سے نہ گزرے تو پھر دوستی کس بات کی ہے؟ اور تو نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا اس کو۔ تو رب فرمانے لگا، اے مردود تو کیا چاہتا ہے بتا تو صحیح، تیری خواہش کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امتحان لوں۔ کیا کروں؟ امتحان لوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا اللہ کہ تو نے اب ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے خلیل کی اور تیرے خلیل کا جو تیری دوستی ہے اس کے درمیان آ کے میں دیکھوں تو صحیح کہ تیرا خلیل تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب نے فرمایا، جبرائیل اجازت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر زمین میں تشریف لائے۔ جب آپ زمین میں تشریف لائے تو ایک روایت کے مطابق آپ عرفہ کے میدان میں آئے، دوسری روایت مینا کا میدان۔ تو مکے کی سرزمین میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بکری کو چرا رہے ہیں، بکری کو چرا رہے ہیں۔ آپ نے ایک روایت صفا مروہ کا پہاڑ بھی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے آپ نے کہا اللہ اکبر۔ ہاں بولے نا ذرا، اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ ندا لگائی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں چھوڑ دی، بکریاں چھوڑ دی اور دوڑے کہ یار کون ہے جو میرے محبوب کا نام پکار رہا ہے، کون ہے جو میرے یار کا نام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، انما اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے کلیجے تر ہو جاتے ہیں، دل ان کا مچل جاتا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جب رب کا نام سن لے تو پھر وہ پاش پاش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا معاملہ چھوڑا اور دوڑ پڑے اس طرف کہ کہاں سے یہ صدا آ رہی ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا نام پکار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل کے قریب گئے۔ اچھا پتہ تھوڑی ہے کہ حضرت جبرائیل ہے، ظاہراً، ہاں ظاہراً ظاہری صورت کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح استاد، اب یہ ہو سکتا ہے بولو یار یہ کیا بات ہوگی ظاہری، جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد کراس کوشچن کرتا ہے، حالانکہ استاد کو تو پتہ ہوتا ہے نا، لیکن پوچھتا ہے بچوں بتاؤ ذرا تم بتاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بچہ وہاں سے بولے صحیح آپ کو پتہ نہیں، آپ پڑھانے کے لیے آ گئے ہو، تو وہ بدتمیز بچہ ہوتا ہے، بے ادب بچہ ہوتا ہے۔ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ظاہراً آپ کے علم میں نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ جو آپ کو پہچان کروانا چاہتا تھا اللہ نے پہچان کروایا ہے۔ سمجھ ماری بات؟ اب حضرت جبرائیل کے پاس جب آپ گئے، حضرت ابراہیم عرض کرنے لگے، اے اللہ کے بندے، آپ نے میرے رب کا نام ذکر کیا، میرے یار کا نام آپ نے لاپا، میری دلی خواہش ہے ایک بار پھر میرے یار کا نام تو لیں۔ کہا ایک بار پھر میرے یار کا نام لیں۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، نہیں نہیں بابا ایسے نہیں،
وہ تو میری مرضی تھی، میں نے لے لیا، اب آپ کی چاہت ہے، آپ کی خواہش پہ لوں گا، تو ایسے تھوڑی لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے پھر کیا خواہش، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا آپ بتائیں آپ کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو ریوڑ ہے نا، یہ بکریاں آپ کی ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان تک آپ کی بکریاں تھی۔ بولے نا ذرا بلند آواز سے، ہاں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے ایسا کرتے ہیں آپ ایک بار میرے یار کا نام لیں، آدھی بکریاں، یہ ریوڑ میں سے آدھی بکریاں آپ کی ہو جائیں گی، آدھی آپ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نام لیا، اللہ اکبر۔ جب وہ نام لیا نا تو حضرت ابراہیم نے اپنے یار کا نام سنا، رب کا نام سنا، آپ زمین میں تشریف لیا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر ڈھونڈا اس بندے کو تو دیکھا کہ وہ آدھی بکریوں کے ریوڑ لے کے جا رہا ہے۔ آپ پھر اس کے پیچھے گئے، آپ نے روکا اور روک کے کہنے لگے اے نوجوان، تو نے میرے یار کا نام لیا، بڑا لطف آیا مجھے، بڑا سکون ملا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میں چاہتا ہوں میرے یار کا ایک اور بار نام لیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل فرمانے لگے اب کیا دے گا؟ کہا آدھی جو بچی نا وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا، بس ایک بار میرے یار کا نام لے لے، ہاں ایک بار میرے یار کا نام لے لے۔ حضرت جبرائیل نے پھر نام ذکر کیا، آپ زمین میں تشریف لائے، پھر آپ کو ہوش آیا، پھر آپ اس کے قدموں میں گر گئے۔ کہا ایک بار اور نام لے، کہا اب مولا تیرے پاس بچا کیا ہے، تو دے گا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، بکریاں ساری تیرے حوالے کر دیا، بکریاں چرانے والا بھی تو کوئی چاہیے کہ کوئی تیری بکری کو چرائے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کا مالک بھی تو کوئی چاہیے نا۔ تو ایسا کر ایک بار تو میرے یار کا نام لے لے، پوری زندگی تیری غلامی کروں گا، اور تیری یہ جو بکری ہے نا اس کو چراتا رہوں گا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے دیکھیں نا، یہ محبت ہے حضرت ابراہیم کا رب سے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سایہ کی عمر میں پہنچے۔ سایہ کی عمر علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے، لیکن مستند قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب 13 سال کی عمر ہوتی ہے، 13 سال کی عمر، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال یا بنی، قرآن کی آیت ہے، اے میرے بیٹے، آئے ہے انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا خواب میں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل، آپ کیا کہتے ہیں میرے بیٹے اس متعلق؟ اندازہ کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، اور منت و مراد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیا، ایک فرزند، پیارا فرزند، سونا فرزند، با ادب فرزند، اتنا پیارا بیٹا۔ اچھا ہے، عمر بھی 13 سال کی ہے، زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ اب خواب دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کا باپ اگر خواب دیکھے نا تو وہ اپنی بیوی کو بھی ڈر سے نہ بتائے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا کہ یار یہ، اب بچے کو اگر پتہ چل گیا کہ ابا ہمارے خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ابا ہمیں ذبح کر رہا ہے، یہ ابا یہ ظالم ہے، آج کا باپ اپنے بچوں کو بتانے سے ڈرے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آگے سے احتجاج عالم بلند ہو جائے اور بچے کہیں، بیوی کہے شرم نہیں آتی تجھے یہ خواب دیکھنے کے بجائے کہ تو اس کو کروڑوں روپیہ دے رہا ہے، تو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تو اس کو ذبح کر رہا ہے، تو باپ کیا ہے، کسائی ہے، تو معاملہ تو الٹ ہو جائے۔ لیکن قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب بات آئی نا، خواب دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا اور کہا فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ یہ نہیں کہا بیٹا بس میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے ذبح ہونا ہے، نہیں، کہا بیٹا میں نے ایسے ایسا خواب دیکھا، اب بتا آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمان قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جیسا آپ نے دیکھا نا ویسا کر دیجئے، جیسا آپ نے دیکھا، اب جیسا دیکھا ویسے ہی کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ لکھتے ہیں نا کہ یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت،
ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ کس نے سکھائی اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہاں، کس نے سکھائی؟ تو یہ تو حضرت ابراہیم کی نگاہ کرم تھی۔ اب جب معاملہ طے ہو گیا تو کہا اب امی کو کیسے راضی کریں؟ والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری بیوی آج میرے بیٹے کو تیار کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا آج میں دوست کی دعوت پہ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہوں۔ اے ہے خلیل ہے نا، اللہ کے دوست، ہاں اللہ کے دوست۔ ہم نے قربانیاں کیا دی ہیں یار؟ نہ وقت کی قربانی ہم سے ہوتی ہے، نہ مال کی قربانی ہم سے ہوتی ہے۔ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ ہم نے کوئی قربانی پیش نہیں کی۔ دین ہمیں تھال میں پیش ہو کے مل گیا، لیکن پھر بھی اس دین کی عزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور دین کی حفاظت اور اسلام کا نظام، ہم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں کہ اسلام کا نظام نافذ ہو جائے۔ باتیں ہماری ہوتی ہیں کہ اسلام کا نظام آ جائے آ جائے آ جائے، لیکن دلی طور پہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ چلے جائے چلے جائے چلے جائے۔ پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو ایز اے مسلم تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ دوست کی دعوت کے لیے تیار کرو۔ جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے نہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہے، نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا سے بھی آگے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ابا سے بھی آگے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ادب کے تحت علماء لکھتے ہیں، راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ جلدی میں تھا قربان ہونے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے۔ اب جب آپ چل پڑے تو شیطان کو تو پیٹ میں درد شروع ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نکلے نا تو ابلیس حضرت حاجر علیہ السلام کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ، پتہ ہے کہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے گئے؟ کہا کہاں لے کے گئے؟ کہا آپ بتائیں۔ انسانی صورت کے اندر آیا۔ کہا وہ دوست کی دعوت میں گئے۔ کہا دوست کی دعوت میں نہیں گئے، بلکہ پھر کہا وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جتنا پیار میں نے ابراہیم کو اسماعیل کو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت پیار کرتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے، بڑے لاڈلے بیٹے ہیں۔ اب جب اس کی دال نہیں گلی نا تو کہنے لگا اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ ابلیس جان رہا ہے پیچھے والی بات، اندر والی بات، اور آج کے لوگ بولتے ہیں نبی کو نہیں پتہ اندر کی کوئی بات۔ ابلیس کو پتہ ہے۔ ابلیس راز کی بات جان کے حضرت حاجرہ کو معاذ اللہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے کے لیے آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن آج کے لوگوں کا عالم دیکھیں، جب ابلیس نے یہ بات کی نا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ فرماتی ہے یہ سن لے، بات سن، خدا کی قسم ایک اسماعیل بڑے منت و مرادوں سے ملا ہے، بڑے جتن کے ساتھ ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل ہمیں عطا ہوئے، لیکن خدا کی قسم اگر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی بات آئے نا تو کروڑ اسماعیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے۔ ذرا تصور تو کریں یار، میں کہتا ہوں آج کوئی ماں کوئی باپ ذرا تصور تو کرے کہ اس بچڑے کے جگہ پہ اگر اپنا بچہ کوئی بندہ ذبح کر رہا ہو تو کیا کلیجہ، کیا عالم ہوگا کہ بچہ جو ہے نا جب سینے میں آ جاتا ہے نا تو آٹومیٹکلی سکون دل کو میسر آتا ہے۔ کروڑ روپے بھی اگر آپ اپنے سینے پہ رکھ لیں نا وہ سکون نہیں ملتا جو بچے کو بندہ سینے سے لگا کے جو سکون ملتا ہے۔ صحیح ہماری بات۔ اب جب یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی سے روکنے کے حوالے سے کوششیں کرنا شروع کر دی اس نے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 موقع پہ پتھر مارا ہے جو آج بھی حاجی جاتے ہیں جمرہ اولا، عقبہ اور اوسط، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا شیطان، بیج والا شیطان اور بڑا شیطان۔ اور جتنی کنکریاں آپ نے ماری ہیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آج بھی حاجی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کی یاد منا رہے ہوتے ہیں۔
اسی ادا کو، ورنہ کیا ضرورت ہے یار 7 مارنے کی، 3 مار لیں، بلاک مار دیں پکڑ کے، ہیں؟ نہیں، اسی انداز میں مارنا ہے، اسی صورت میں مارنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتھروں کی بارشیں تھوڑی کروانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے محبوب کی اداؤں پہ ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ہے، اور جب اس ادائیگی پہ لوگ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ اب اندازہ کریں، قربان گاہ پہ لایا جاتا ہے، ہاں رسیاں بھی ساتھ ہیں، اور چھری کا عالم ایسا، علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اس انداز کی تیز تھے کہ وہ لکڑی پہ رکھ دیا جاتا ہے نا، لکڑی کو بھی کاٹ دے، وہ اتنی تیز چھری۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، توجہ، اور دیکھیں یہ یاد آج ہم اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اسی لیے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اپنی قربانیاں پیش کریں، تقوی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، باوضو ہو کے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اور اس نیت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ قربانی پیش کریں، مولا آج صرف اور صرف مال کی قربانی اور جانور کی قربانی کی بات تھی تو ہم کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے گا اسلام کو تو خدا کی قسم اپنی جانوں کو بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور اپنے اولادوں کی بھی جان تیری بارگاہ میں پیش کر دیں گے، ہاں اس نظریے کے ساتھ۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس آیا کرو، یاد رکھو کہ اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قربانی کے دن جانور اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ جہنم میں جانے میں رکاوٹ بنے گا، اور جنت کی سواریوں میں سے ایک بہترین سواری ہوگی۔ اندازہ کریں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل یوم النحر کے دن، 10 ذی الحج کے دن، یہ بات یاد رکھیے گا، یوم النحر 3 ہی دن ہے۔ جو لوگ ایام تشریق کو دلیل بناتے ہوئے قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کل سے ہی قربانی شروع کر دیں، کیونکہ ایام تشریق تو 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہے۔ کچھ احباب آپ کو نظر آئیں گے فتنہ پرور لوگ، فساد قسم کے لوگ، جو عید کے چوتھے دن اونٹ بڑے بڑے لا کے کھڑے کر کے نار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلیل دے رہے ہیں ایام تشریق میں قربانی جائز ہے۔ ابے بیوقوف ہمارے سامنے آ کے بیٹھ، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایام تشریق میں اگر کرنا ہے تو تو کل سے شروع کرنا بھائی، ایام تشریق تو 9 ذی الحج سے شروع ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، ان کو پتہ ہے وہ کل سے شروع ہو چکا ہے، تو کل سے شروع کر دے، پہلی قربانی کر، کل والے دن کر، چوتھے دن کیوں کر رہا ہوتا؟ امت کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ 3 دن یوم نہر ہیں، ایام النہر 3 دن ہیں بس، عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، 10، 11، 12، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ایام النحر میں، قربانی کی دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے مال سے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کتنے برکت کی بات ہے، اور غرباء کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں غریب کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر غریب کے پاس مال نہیں ہے تو وہ پریشان ہو رہا ہو کہ یار کاش میں بھی تو اس قربانی کا حق حاصل کرتا۔ ٹھیک ہے، تمنا ضرور ہونی چاہیے، کوششیں ضرور کرنی چاہیے، اور میں نے ایسے بھی غریب دیکھے ہیں جو بیچارے مہینہ بنیاد پر پیسوں کو بچا بچا کے بھی قربانی کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ ان پر فرض نہیں، لیکن وہ ان کی اپنی محبت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ غریبوں کے لیے حدیث ہے، آئے ہائے، جو قربانی نہیں کر سکے نا وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، جان بوجھ کے جو قربانی نہیں کر رہے، ہاں جو جان بوجھ کے قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے متعلق تو میرے حضور نے فرمایا ان کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں، ہاں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو جان بوجھ کے قربانی نہیں کر رہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں پیسے بچانے کے لیے، مال کو دبوچنے کے لیے، مال کو سیف کرنے کے لیے، جو بہانے اور ہیلے بہانوں کا سہارا لے کر اس انداز کے اندر کہ نہیں قربانی تو ہم پہ نہیں ہے۔ لیکن جو بیچارے غریب ہیں
جو قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غریب حدیث سنیں. اے ہے میرے حضور، اے ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کی قسم جہاں امیروں کے حق ہے نا تو وہاں غریبوں کے زیادہ حق ہے. ہاں وہ غریبوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے امیر سے بھی ماشاءاللہ بڑا پیار ہے، جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے تو اب وہ عمل میں پیچھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربانی کا دن تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اے ہے ایک کالا مینڈا لایا گیا، کالا دمبا جس کی آنکھیں بھی کالی تھی. فرماتے ہیں کہ جس کے بیٹھنے کی جگہ بھی کالی تھی، یعنی پیٹ بھی کالا تھا اور چلنے کی جگہ پاؤں بھی کالی تھی. آنکھوں سے بھی کالا، یعنی سیاہی تھی اس کی آنکھوں میں، پیٹ کا درمیان والا حصہ بھی کالا اور پاؤں کا حصہ بھی کالا. جب وہ پیش کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ ذرا چھری لے کر آؤ. اے ہے کیا لے کر آؤ؟ چھری لے کر آؤ. اما عائشہ چھری جب لے کر آئی تو میرے حضور نے فرمایا عائشہ ذرا اس کو اچھی طرح تیز کر لو. اما عائشہ نے اس کو پتھر میں تیز کیا. آج کچھ احباب کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانور لاکھ لاکھ روپے کا لے کر آتے ہیں لیکن چھری پہ 1000 روپے خرچ کرنے کی پہ تیار نہیں ہوتے ہیں. اور چھری ایسی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے کہ جانور پٹکا ہوا اور ذبح نہیں ہو رہا، دوسری اس سے چھری لے کر او بھائی اس سے مانگ کے لے کر، اس سے مانگ کے لے کر. یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. ہاں جانور کو گرا کے آپ اس کو گھسیٹ کے کعبے کی طرف بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ گرائیں اس انداز میں کہ وہ کعبے کے رخ ہو جائے، اور اگر اس انداز میں نہ گرے تو بھائی آپ کا دل قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جانور کو تھوڑی نماز پڑھانا ہے کوئی، آپ ہو جائیں قبلے کی طرف، آپ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں. لوگوں کا عجیب معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بس جانور کو باندھا ہوا ادھر سے گھسیٹ رہے ہیں، ادھر سے گھسیٹ رہے، ادھر گلاٹی ادھر گلاٹی. عجیب معاملہ ہے. اور پھر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح، ایک کو گرایا ہوا دوسرے کو بھی گرا رہے ہیں، تیسرے کو بھی گرا رہے ہیں، پھر ایک ساتھ چاروں پہ چھری پھیریں گے. بھائی جس کو آپ نے پہلے گرا دیا اس کو آرام سے ذبح کریں. چھری بالکل تیز ہونی چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ چھری کو تیز کرو. جب چھری تیز کر لی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ چھری پیش کی گئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چھری تھا، دوسرے ہاتھ سے حضور نے مینڈا پکڑا ہوا تھا. صحابہ نے اس کو لٹایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم تقبل من محمد. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ اس قربانی کو میں تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، میں مجھ محمد کی طرف سے تو قبول کر، اور میری آل محمد کی طرف سے بھی قبول کر. یا اللہ میری امتیوں کی طرف سے قبول کر جو قیامت تک قربانی کرنے کے قابل نہیں ہے. مولا میں ان غریبوں کی بھی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہوں، ان غریبوں کی طرف سے بھی قبول کر رہا. اے لوگ اپنی قربانی خود کر رہے ہیں، غریبوں کی قربانی حضور نے کی ہے. غریبوں کے لیے قربانی حضور نے کی. آپ دیکھیں کیا عالم ہے آقا علیہ الصلوۃ. حضرت برا بن عازب آپ کے بارگاہ میں نا لوگ آ گئے، کہا حضور ذرا بتائیں تو صحیح کہ اضحیہ کیا چیز ہے، قربانی کیا ہے، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے کن کی نہیں. برا بن عازب کا عشق چھلک پڑا اور فرمانے لگے لوگوں اب تم نے سوال کیا تو سنو جواب. میں حضور کی بارگاہ میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مقام پہ کھڑے تھے، احد کے پہاڑ پہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب احد کے پہاڑ پر حضور تشریف فرما ہوئے تو احد جھومنے لگا. ہاں احد جھومنے لگا. ذرا بولے نا، آپ کو نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا. ذرا ہاتھ بلند کرے بولے. ہاں تو آپ کا دل بھی بولنا چاہیے، آپ کی زبانیں بھی تر ہونی چاہیے، کلیجہ بھی بتائے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کے آپ چوڑے ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہاں بالکل. آپ احد پہاڑ جھومنے لگا. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں حضور احد کے پہاڑ پہ چڑھے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے لوگوں 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسے نا اشارہ کر کے ایسے حضور نے 4 انگلی ایسی کی، کہ 4 جانور کی قربانی جائز نہیں ہے.
برا بن عازب کیا فرماتے ہیں پتہ آپ کو؟ ادب دیکھیں، حضور کا عشق دیکھیں، حضور کی محبت دیکھیں۔ برا بن عازب فرماتے ہیں اے لوگوں، میں نے ایسے اشارہ نہیں کر سکتا، میں ایسے 4 انگلی حضور نے جیسے 4 انگلی کی اشارہ کر کے بیان کیا نا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، میں ایسے اشارہ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا خدا کی قسم وہ حضور کی انگلیاں تھی، برا بن عازب کی انگلیاں حضور کی جیسی نہیں ہے، برا کی انگلیاں حضور کی جیسی نہیں ہے، برا بن عازب کے ہاتھ حضور کے جیسے نہیں ہیں، حضور کے ہاتھ کی بڑی فضیلت ہے، حضور کی انگلیوں کی بڑی فضیلت ہے۔ خدا کی قسم یہ صحابی رسول اللہ کا عقیدہ ہے کہ صحابی رسول اللہ کا ہاتھ حضور کے جیسا نہیں، انگلیاں حضور کے جیسی نہیں۔ اور آج کا بندہ کہتا ہے حضور تو ہم جیسے ہیں، حضور تو ہم جیسے ہیں، شرم نہیں آتی یہ بات کرتے۔ برا بن عازب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے اشارہ نہیں کر سکتا، حالانکہ حضور نے ایسے اشارہ کر کے بیان کیا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ فرمایا پہلا کون سا؟ کہا لنگڑا، دوسرا کون سا؟ کہا نابینا، تیسرا کون سا؟ کہ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری واضح ہو، بالکل واضح بیماری ہو، اور چوتھا وہ کہ جس کی ہڈی کے اندر گودا بھی نہ ہو، جان ہی نہ ہو ہڈی کے اندر۔ تو اندازہ کریں یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب۔ اب جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، بات کو مکمل کر کے اب ہم جماعت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری عید کو اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم کو لٹایا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا نا، تو باہمی رضامندی کے ساتھ حضرت اسماعیل عرض کرنے لگے ابا ہاتھوں کو بھی میرے باندھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاتھوں کو بھی باندھا جائے، اور آپ کو پیٹ کے بل لٹا دیا گیا، اور آپ کی نازک گردن کو 13 سال کی عمر ہے یار، 13 سال کی عمر، نازک گردن کی رگوں کو اس طرح سے حضرت ابراہیم نے تناؤ دیا کہ چھری رکھتے کے ساتھ گردن علیحدہ ہو جائے۔ اب باپ کے چہرے مبارکہ میں بھی جو ہے پٹی ہے، بیٹے کے بھی چہرے مبارکہ میں پٹی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا نا تو قیامت کا عالم تھا، چرند و پرند سکتے میں آ چکے تھے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پکڑا، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ذبح کرنے کے لیے جب آپ نے اپنے بیٹے کے فرزند کے نازک گردنوں پہ رکھا اور آپ نے زور لگایا تو چھری چلی نہیں، کٹا نہیں۔ حضرت ابراہیم کو محسوس ہو گیا کہ چھری چلی نہیں، پھر آپ نے زور لگایا، پھر وہ چھری اس نے کاٹا نہیں۔ تیسری بار جب آپ نے ایسا کیا تو آپ کو غصہ آیا، اور آپ نے چھری کو اٹھا کے اس کو پھینکا۔ جب پھینکا نا لکڑی پہ تو لکڑی 2 ٹکڑوں پہ ہو گیا۔ اس کو جو آپ نے چھری کو پھینکا تو اس کا دھار اتنا تیز تھا کہ لکڑی 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری کیا بات ہے کہ تو کاٹتا کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں کاٹتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ چھری زبان حال سے یہ بولتا ہے کہ خلیل تو مجھے کاٹنے کا حکم دیتا ہے اور جلیل مجھے 70 بار کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ ہاں 70 بار کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو دمبا پیش کیا گیا، حضرت جبرائیل سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نا کہ جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم مشقت کے ساتھ اتنی جلدی کے ساتھ آسمان سے دنیا میں کتنی بار تشریف لائے، کہ بہت جلدی کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ۔ تو آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مقام میں سے ایک مقام وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آپ نے لٹایا ہوا تھا نا، تو رب نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جنت سے دمبا لو، مینڈا لو، اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹاؤ، اسماعیل کی جگہ میں دمبا رکھو، چھری کے چلنے سے پہلے معاملہ ہو جائے۔ تو کہا کہ وہ دن تھا، وہ وقت تھا کہ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آسمان سے، جنت سے زمین میں آنا پڑا، بہت تیزی کے ساتھ۔ اب حضرت ابراہیم نے دوبارہ چھری کو لیا اور توبہ کیا، استغفار کیا کہ پتہ نہیں اللہ میری قربانی قبول نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ اب بیٹا بھی توبہ کر رہا ہے، باپ بھی توبہ کر رہا ہے۔ اللہ، یہ نہیں کہ ابا چھری نہیں چلی نا بس ہو گئی، قربانی ہو گئی،
باپ بولتے بیٹا بس بات ہوئی ہو گئے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب آگے ہوا ہی نہیں تو بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہ نہیں رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اب دوبارہ استغفار پڑھا گیا۔ استغفار پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نازک گردن پہ رکھی اور پوری زور کے ساتھ آپ نے اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو چھری چل بھی گئی، ذبح بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ نے جیسے ہی اپنے آنکھ مبارک سے وہ پٹی کھولی تو دمبے کو دیکھا، دمبے کو دیکھتے کے ساتھ آپ کے زبان سے فوراً سے بات اور یہ ذکر نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں ہر نماز کے بعد ذی الحج کے ایام میں، ایام تشریق میں، ایک بار پڑھنا واجب، 3 بار پڑھنا مستحب۔ سارے جماعتی جو ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو حکم ہے یہ۔ کس بات کا حکم ہے؟ یہ کون سی ایسی بات ہوگی؟ اس وجہ سے نہیں حکم ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، ورنہ تو ہر وقت کیا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، بارہا کہا ہے کہ عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی ادائیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ایام تشریق میں جو یہ ذکر کرایا جاتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی یاد، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یاد منائی جا رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے وہ دمبا دیکھا نا تو آپ کی زبان سے فوراً نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامنے حضرت اسماعیل کھڑے تھے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے کہا وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج ایام تشریق میں یہ امت پر واجب ہو چکی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور باتیں تو بہت کرنے کو ہے لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری نماز کو اپنی بارگاہ میں